بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کے نور سے ہر مشکل دور ہو جاتی ہے، درود شریف کے نور سے ہر کام بن جاتا ہے۔ ایک نوجوان کو مدینے جانے کا بڑا شوق تھا، لیکن غریب مسکین ہونے کی وجہ سے وہ جانے سے عاجز تھا۔ ہر اللہ والے سے ملتا، ان سے دعا کے لیے کہتا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ مدینے آنے کی توفیق دے اور غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا کر دے کہ میں بھی مدینے چلا جاؤں۔ الغرض اس کی خواہش و تمنا یہی تھی، لہٰذا کسی نے جو بھی اس کو وظیفہ بتلایا، جو بھی کام کرنے کے لیے دیا، یہ وہ کرنا شروع کر دیتا۔ پھر کسی نے درود شریف کثرت سے پڑھنے کو بتایا، اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ جس شخص کے ہاں یہ ملازمت کرتا تھا وہ بڑا ہی مالدار اور صاحب حیثیت تھا، اور اس نے کوئی منت مانی ہوئی تھی اپنے کام کے لیے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اپنے خرچے پر کسی ایک غریب کو حج کرواؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بندے کا کام ہو گیا۔ اب اس نے ملازمین کو اکٹھا کیا، سب کو بلایا، انہیں مٹھائی کھلائی اور کہا کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میرا یہ کام ہو گیا ہے، لہٰذا میں اپنی منت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام بن جائے گا تو کسی ایک کو حج پر بھیجوں گا، تو آپ میں سے میں کس کو حج کے لیے بھیجوں؟ سب نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم سب کو یہ خواہش و تمنا ہے کہ ہم بھی حج کی سعادت حاصل کریں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جس نے نہ کیا گنبد خضرا کا نظارہ، وہ آنکھ حقیقت میں کوئی آنکھ ہی نہیں ہے۔ دنیا کا عقیدہ ہے اور اپنا بھی یقین ہے، جو شہ مدینے میں کہیں اور نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی پھر جتنے ورکرز تھے وہ کہتے ہیں کہ لیکن مالک تو آپ ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ اس نے کہا مجھے آپ لوگوں کے جواب سے بڑی خوشی ہوئی، اس مرتبہ منت پوری کرتے ہوئے ایک ہی بندے کو حج پر بھجواؤں گا، آئندہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ لوگوں کو بھجوا دوں گا۔ اب رہی بات کہ کس کو مدینہ بھجوائیں، کس کو حج کے لیے بھجوائیں، تو اس کا فیصلہ قرآن دازی سے کر لیتے ہیں۔ جس خوش نصیب کا نام نکل آئے گا اسے اپنے خرچے پر حج بیت اللہ کے لیے روانہ کر دوں گا، اور وہ ہم سب کے لیے وہاں دعا کرے گا، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھر بلائے، آمین۔ چنانچہ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور سب ملازموں کے نام پرچیوں پر لکھ کر پرچیاں ڈالی گئیں۔ جہاں سب کے دل دھڑک رہے تھے وہیں اس نوجوان کے لبوں پر درود شریف کا ورد تھا اور دل میں دعائیں تھیں، شاید قبولیت کی گھڑی تھی۔ جیسے ہی پرچی اٹھائی گئی، پرچی کھول کر دیکھا، اسی نوجوان کا نام نکلا، اسی نوجوان کا نام پکارا گیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ وہ خوشی سے رونے لگا، سب اسے مبارکباد دے رہے تھے اور اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، اور یہ آنسوں کی برسات میں بے خود تھا اور زبان حال سے کہہ رہا تھا جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کیا ہی کہنے درود پاک کی۔ درود پاک ہمارے دلوں کی حاجات پوری کر دیتا ہے، اور یہ جو تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، یہ جتنی خالص ہوتی ہے اتنی ہی جلدی نواز دیا جاتا ہے۔ اسے بڑا شوق تھا اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کا، روزہ رسول پر حاضری دینے کا، بس وسائل اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے بندوبست فرما دیا۔ یقیناً اس بندے کی طلب اور تڑپ بڑی سچی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے، سب کو حاضری نصیب فرمائے، سب کو حج و عمرے کی توفیق و سعادت دے، سب کے تمام جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے۔ خوب کثرت کے ساتھ محبت سے درود شریف پڑھیے اور آقا جان کو ہر پل یاد کیجیے، انشاءاللہ تمام کام خود بخود بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔